جائے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تو اللہ نے نہیں بتایا کہ نبی تمہیں نماز کیسی پڑھنا ہے، رکعت کیسی ہونی چاہیے، سجدے کیسے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، اللہ حرکات و سکنات سے پاک ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، جیسے مجھے پڑھتا ہوا. تو حضور نے جتنی رکعت پڑھی اتنی رکعت ہم پر فرض ہو گئی اور عبادت بن گئی. جیسے پڑھا ویسے ہم پر پڑھنا فرض ہو گیا اور ویسے ہی پڑھنا ہمارے لیے عبادت بن گیا. تو معلوم ہوا کہ نبی کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے لیکن امتی کا ہر عمل عبادت نہیں ہوتا. تو انبیاء سے کوئی بھی امتی عمل میں کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتا. لیکن ایک غلط تصور دیا گیا. اس کے تعلق سے پھر وہاں بھی بہت ساری تعویلیں کرتے ہیں. بلار شاہ کی ایک سرزمین ہے جو ایم پی سے جس کا تعلق ہے، مدھیہ پردیش سے. آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ ہو گیا عرصہ کچھ. وہاں پر بلار شاہ میں ایک دیوبند کے مولوی ہے، ابھی پتہ نہیں زندہ یا مر گئے، ان کا نام تھا مولوی عبد الرحمان. آپ بلار شاہ کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. ان کا آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے مناظرہ ہوا تھا میرے ساتھ. ہم نے ایک اشتہار نکالا تھا جس میں علماء دیوبند کی گستاخیاں لکھی تھی اور چیلنج کیا تھا حوالہ غلط ثابت کرنے پر ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرے تو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر ہم آپ کی باتوں کو جھٹلائیں گے، آپ کی باتوں پر جو آپ نے اعتراض ہے وارد کی ہمارے علماء پر اس کا ہم جواب دیں گے. بہرحال بلار شاہ ہماری ایک ٹیم گئی، ناگپور سے قریب میں ہے. گفتگو شروع ہوئی، ہم نے یہ عبارت بھی پیش کی وہاں. میں نے کہا یہ تمہارے مولانا نے کتاب لکھی اور اس میں لکھا کہ عمل میں امتی اپنے نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، کیا یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ تو انہوں نے فوراً ایک کیلکولیٹر نکالا، اٹھایا اور کہا کہ دیکھیے اس میں کوئی توہین نہیں ہے، آپ کے سمجھنے کا فیر ہے. ہم نے کہا چلو سمجھا دیجیے. کہا کہ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر ظاہری کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ بولیے 63 سال. اعلان نبوت کس عمر میں کیا آقا نے؟ 40 سال کی عمر میں. اور نماز فرض ہوئی اعلان نبوت کے 7ویں سال. معراج میں نماز فرض ہوئی جب اعلان نبوت کو 7 سال گزر چکے تھے، تب آپ نے معراج کی. بعض روایت میں 6 اور 5 بھی ہے لیکن آخری روایت 7 کی ہے. تو 7 کو اعلان نبوت کے 7ویں سال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی. معراج میں نماز فرض ہوئی، یعنی حضور کی عمر تھی اس وقت 47 سال. تو 63 میں سے آپ 47 نکال دیجئے تو کتنے بچے؟ بولیے 16 بچے. تو یعنی رسول نے 16 سال نماز پڑھی. 47 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی اور 63 سال کی عمر تک پڑھتے رہے. تو نبی نے 16 سال تک نماز پڑھی. لیکن ہماری جماعت میں شخص ہے 20 سال کی عمر میں تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، نماز کا عہد کیا، پکا عہد کر لیا کہ آج سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. نماز پڑھتا رہا، پابندی کے ساتھ نماز ادا کی. 80 سال کی عمر میں مرا، 80 سال تک نماز پڑھی. 20 سے شروع کیا، 80 پہ مر گیا. 60 سال اس نے عبادت کی. تو نبی نے کی 16 سال، اس نے کی 60 سال. تو عبادت میں نبی سے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ سیدھی سی بات ہے، یہی تو لکھا ہے کہ بظاہر نبی سے بڑھ جاتے ہیں. تو بظاہر بڑھ تو گئے ہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بات ہے اگر تو پھر اس کا جواب دیجئے کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت الحلبیہ. امام برہان الدین حلوی کی کتاب ہے سیرت الحلبیہ، جس کو امام برہان الدین حلوی نے لکھا، بہت پہلے کے امام. یہ اس زمانے کے امام ہیں جب نہ بریلوی کو بریلی کہا جاتا تھا، نہ دیوبندی کو دیوبندی کہا جاتا تھا. اس وقت سب مسلمان ہوتے تھے، سب سنی ہوتے تھے. کئی سو سال پہلے کے امام برہان الدین حلوی. دوسری کتاب علامہ امام اسماعیل حقی، ان کی قرآن کی کتاب تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر روح البیان. اور میں نے کہا یہی بات جو واقعہ میں دلیل میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ ہی کے مولانا، آپ ہی کے بہت بڑے عالم جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب نشر الدین میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے
اس روایت کو آپ کے مولوی نے نشر الطیب میں بھی بیان کیا، اور روایت یہ کہ آقا نے جبریل سے ایک مرتبہ پوچھا، کہا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ اس سے لگا لے سرکار کہ ایک ستارہ ہے 70,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال میں ایک بار نظر آتا ہے، اور اے اللہ کے نبی میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اب آپ اسی سے میری عمر کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور یہ جو 72,000 سال کی بات ہو رہی ہے یہ ہمارے دنیا کے سال نہیں ہے، بلکہ یہ کہاں کے سال ہے؟ آقا کی ایک حدیث ہے، سرکار کہتے ہیں کہ جب تمہاری زمین پر 70,000 سال گزرتے وہاں کا ایک دن پورا ہوتا ہے۔ اللہ یہ وہاں کے 70,000 سال کی بات ہو رہی ہے۔ کہا ایک ستارہ ہے جس کو میں نے 70,000 سال میں ایک بار دیکھتا ہوں، 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں، اس سے میری عمر کا اندازہ لگا ہے۔ حضور نے کہا کہ جبریل اگر اس ستارے کو اب دیکھ لوں گے تو کیا تم پہچان جاؤ گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ جس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہو اس کو کیسے بھول سکتا ہوں، میں اسے پہچان جاؤں گا۔ تو آقا نے اپنے سر کے امامے کو ہٹایا اور ہٹا کے کہا کہ جبریل دیکھو، جیسے ہی امامہ ہٹا پیشانی سے نور چمکا، کہا جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں وہ میں تھا، اور 70,000 سال میں تجھے ایک مرتبہ اس لیے نظر آتا تھا کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہوگا تو میں تجھ سے چھپ جایا کرتا تھا، اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تو تجھے نظر آ جاتا، میرا ایک سجدہ 70,000 سال کے سجدوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کا کر۔ میں نے کہا ایک سجدہ نبی کا ایک طرف، اب تمہاری جماعت کے پورے سجدے ایک طرف رکھ دو تو نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے، اور تم چلے ہو نبی سے اعمال میں بڑھنے کے لیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سری توہین ہے۔ ارے میں کہتا ہوں نبی کا سجدہ تو بہت عظیم اور اعلیٰ ہے، تم اپنی پوری جماعت کے سجدے لے آؤ، بلکہ نہیں تم پوری انسانوں کے سجدے اور جناتوں کے سجدے لے آؤ، ان تمام سجدوں اور عبادات کو ایک پلے میں رکھ دو ترازو کے، اور دوسرے پلے میں کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے ایک سجدے کو رکھ دو، خدا کی قسم حسین کے سجدے کی جو عظمت ہے پوری امت کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب امام حسین سے نہیں بڑھا جا سکتا عبادت میں تو نبی سے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے رٹا رٹایا سبق سنایا جو دیوبندیوں کو خاص طور سے رٹا ہوا ہوتا ہے، بالکل طوطے کی طرح۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ حدیث پاک ضعیف ہے، لہذا ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ہم نے کہا چلو ہم نے مان لیا ضعیف ہے تو اس کے بھی دو جواب سن لیں۔ ہم نے تسلیم کیا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن پہلا جواب فضائل میں ضعیف حدیث مقبول ہے، فضیلت کی جہاں بات آ جائے وہاں پر ضعیف حدیث کو مان لیا جاتا ہے، تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ضعیف ہے تو آپ ہم سے شکایت مت کیجیے، جائیے اپنے مولانا اشرف علی تھانوی کی قبر پر ہلائیے، پوچھیے کہ انہوں نے کیوں لکھا۔ ہم نے تو آپ کے گھر کی کتاب سے حوالہ دیا نا، تو الزام ہم پر نہیں آپ کے مولوی پر لگنا چاہیے۔ اور اگر صحیح حدیث قابل قبول نہیں، فضائل کو بیان کرنے لائق نہیں، تو اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھ کر یہ جرم کیوں کیا؟ اس کا جواب دیجیے۔ اور میں نے کہا چلیے اگر یہ حدیث آپ کے لیے قابل قبول نہیں تو اب صحیح مسلم کو تو مانوں گے کہ اس کا بھی انکار کر دوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، کہ لوگوں میں شب معراج موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو سینکڑوں سال ہو گئے، کئی سو سال ہو گئے وصال فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام اب تک نماز پڑھ رہے، قیامت تک نماز پڑھیں گے۔ دیکھو نبی کا انتقال ہو جائے تب بھی وہ نماز پڑھتا ہے، اس کا عمل ختم نہیں ہوتا، حالانکہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی وہ عمل کرتا ہے اس لیے کہ عمل میں اس کو لطف اور مزہ آتا ہے، لیکن ہم مر جائے تو ہمارا عمل ختم۔ تو نبی سے عمل میں امتی کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ گستاخی کی گئی اور کہا گیا کہ نبی سے عمل میں بڑھا جا سکتا